میاں نواز شریف کو جو چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنے یا نون لیگ جو ہے دوبارہ سے اقتدار میں آئے، وہ کون کون سے ممالک ہیں جو کہ اس وقت نون لیگ کے سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو ابھی تک ممالک سامنے آئے ہیں ان میں سعودی عرب، قطر، یو اے ای، بحرین، یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی دوبارہ سے حکومت جو ہے پاکستان میں آئے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ کنٹریز جو ہیں، یہ فل سپورٹ کریں گے میاں نواز شریف کا لندن سے جو مسلم ممالک ہیں ان کا دورہ کرنا۔ ظاہر ہے اگر وہاں پر ان کو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے تو اس چیز کی نشاندہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس ملک میں اقتدار سنبھالیں۔ اسحاق ڈار سے جو ناراضگی تھی آئی ایم ایف کی، وہ کن باتوں پہ ناراضگی تھی؟ سب سے اہم بات یہ تھی اسحاق ڈار کے حوالے سے آئی ایم ایف کو ناراضگی کی کہ وہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار نے جو مختلف موقعوں پر بیانات دیے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جیو پالیٹکس کر رہا ہے، مطلب کہ آئی ایم ایف یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے بلاک میں جا رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عثمان بھٹی جی۔ آج آپ سے کچھ اہم خبریں جو ہیں وہ شیئر کروں گا کہ میاں نواز شریف نے دبئی میں بیٹھ کر پاکستان میں ہونے والی جو سیاست تھی اس کی بساط کیسے پلٹ دی، اور دوسری اہم بات میں یہ بتاؤں گا کہ جسٹس یحییٰ افریدی جنہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا ہے، کیا یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان ہے، ان کی جانب سے جو بینچ تشکیل دیا گیا وہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے۔ اور تیسری اہم بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ جو دبئی میں 2 نگران وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ کون کون ہے؟ پیپلز پارٹی کس کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، جبکہ نون لیگ کس کو چاہتی ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم بن جائے۔ یہ سیٹ بہت اہم ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں۔ میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے دبئی میں جو ملاقات ہوئی ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن اور چیئر پرسن جو ہیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے، ان ملاقاتوں میں کیا طے ہوا اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان میں کیا آیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جو چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنے یا نون لیگ جو ہے دوبارہ سے اقتدار میں آئے، وہ کون کون سے ممالک ہیں جو کہ اس وقت نون لیگ کے سپورٹ کر رہے ہیں؟ جو ابھی تک ممالک سامنے آئے ہیں ان میں سعودی عرب، قطر، یو اے ای، بحرین، یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی دوبارہ سے حکومت جو ہے پاکستان میں آئے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ کنٹریز جو ہیں، یہ فل سپورٹ کریں گے۔ یہ امداد نہیں دیں گے، مگر امداد کی شکل یہ ہوگی کہ یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تعلقات جو ہیں وہ مزید جو ہے ان کے میاں نواز شریف جو اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ فلرش کریں گے، جس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ لوگوں کو جابس اپرچونٹی ملیں گی، سرمایہ کاری آئے گی ملک میں۔ جو اس وقت میاں نواز شریف کی باتیں ابھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بل پاس ہوا قومی اسمبلی میں کہ جو بھی سیاستدان جن کو تاحیات نااہل کیا گیا ان کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے۔ اس بل کو جو ہے وہ سینٹ نے بھی منظور کر لیا، اور اس کے بعد جو صدر نے سگنیچر کرنے سے، مگر صدر جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، سعودی عرب گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ اس صدر کے عہدے کا اختیار رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بل کی منظوری دے دی۔ مطلب کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ نون لیگ کے لیے کافی فیوریبل ہے۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف کا لندن سے یہ پاکستان جو مسلم ممالک ہیں ان کا دورہ کرنا، ظاہر ہے اگر وہاں پر ان کو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے تو اس چیز کی نشاندہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس ملک میں اقتدار سنبھالیں، میاں نواز شریف سنبھالیں یا میاں نواز شریف جس کو بھی نامزد کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اسحاق ڈار سے جو ناراضگی تھی آئی ایم ایف کی، وہ کن باتوں پہ ناراضگی تھی؟ سب سے اہم بات یہ تھی اسحاق ڈار کے حوالے سے آئی ایم ایف کو ناراضگی کی کہ وہ کہتے تھے کہ اسحاق ڈار نے جو مختلف موقعوں پر بیانات دیے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جیو پالیٹکس کر رہا ہے، مطلب کہ آئی ایم ایف یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے بلاک میں جا رہے ہیں، اس لیے آئی ایم جو ہے ہماری مدد نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہتھیار لے، اس کی بھی ان کو بہت سی ناراضگی تھی کہ یہ اسحاق ڈار نے ایسا کیوں کہا۔ اور تیسری اور اہم بات وہ یہ تھی
کہ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF ٹاٹا گڈ بائے، مطلب کہ آپ جب ایک بہت بڑے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کو یہ کہیں گے تو وہ فیل تو کریں گے، مگر اسحاق ڈار کا موقف یہ تھا کہ اتنی دیر سے تاخیر کیوں ہو رہی ہے، IMF کے جو ڈیل ہماری میچور نہیں ہو رہی، مگر اس میں سب سے جو اہم کردار ادا کیا پھر میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ ان کا دورہ ہوا جب فرانس میں، وہاں پر ان کی MD جو IMF ان سے ملاقات ہوئی، وہاں پر سارے معاملات جو ہیں میاں محمد شہباز شریف نے طے کیے، اس لیے اب صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل جو ہے وہ میچور ہو جائے گی۔ دوسری اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ وہاں پر پٹیشنر تھے عمران خان اور اس کے علاوہ جسٹس جواز خواجہ جو کہ سابق چیف جسٹس رہے ہیں، اور اعتزاز احسن بھی تھے، کہ آرمی عدالتوں کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے۔ تو 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ پہلے اس 9 رکنی بینچ میں سے 2 ججز جو ہے وہ چھوڑ گئے، جن میں قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق، یہ چھوڑ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے منصور علی شاہ جو ہے جسٹس، انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، اور اب جو ہے کل جو ہے نوٹ سامنے آیا ہے جسٹس یحییٰ افریدی کی طرف سے، اور یہ جو 4 ججز کا ایسے اختلاف رکھنا، اس بینچ کو چھوڑ دینا، یہ سپریم کورٹ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی جو آرگنائزیشن ہے، جو ادارہ ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صورتحال اب یہ پیدا ہو گئی کہ کل جو ہے ریمارکس دیے گئے چیف جسٹس کی جانب سے، جو کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں جو ہے 15 دن کے لیے جو ہے وہ اس کیس کی جو سماعت ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور اس کا مطلب ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ بھئی جو 2 روز قبل DGI ایسپیئر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اگر انہوں نے ادارے کے اندر سے لوگوں کو جو ہے ان کے غفلت کے جو مرتکب تھے ان کے خلاف کارروائی، اور ان کے جو بچے ہیں فوجیوں کے، وہ بھی ان کے خلاف جو ہے کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں رکھا جا رہا، تو عدلیہ کو سمجھ آ گئی کہ بھئی حالات جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے۔ اس لیے پھر اگر میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جانب سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ 2 ادارے آمنے سامنے ہیں، تو اگر عدلیہ بیک فٹ پر چلے گئی، اس لیے بیک فٹ پر چلے گئی کہ حالات جو ہے وہ مزید سنگینی کی طرف نہ جائیں اور حالات جو ہے وہ سازگار ہو جائیں، کیونکہ نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، اور اگر عدلیہ کوئی فیصلہ دیتی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف تو ظاہر ہے پھر صورتحال مزید بگڑے گی۔ اور میں تیسری اہم بات آپ سے یہ کروں گا کہ جو 2 نام فائنل سامنے آئے ہیں، نون لیگ چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ جو اعجاز گوہر ہیں ان کو نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ کون سا نام فائنل سامنے آتا ہے۔ ابھی یہ جو دبئی میں پہلا سیشن ہوا، دوسرا سیشن ہوا، اب یہ کتنے سیشنز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی بھی فائنل نام سامنے آ جائے گا۔ جی